بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر سائدہ۔ سبق نمبر 7 ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے اس کے صفحات پڑھے اور دونوں صفحات پہ جو عبارت تھی اس سے متعلق سوالات کے جوابات ہوئے۔ عنوان ہمارا وہی ہوگا، بچوں کا وہ ساتھی، ٹھیک ہے؟ تو سبق نمبر 7 کا جو اگلا صفحہ ہے وہ ہم مکمل کریں گے، اس کی پڑھائی کریں گے، وہ عبارت ہی ہے، اور پھر اس میں سے سوالات کے جوابات ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کہنا ہو تو وہ خاص انداز سے ایک دوسرے کو اپنی سونڈ سے چھوتے ہیں۔ سونڈ سے چھوتے ہیں یعنی وہ سونڈ سے چھو کے دیکھتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھی نے دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کرنی ہو، جیسے آپ کسی کو بلانا ہو تو آپ ہاتھ سے اس کو ٹچ کر کے کہتے ہیں کہ بات سنو، تو ہاتھی اپنی سونڈ کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں۔ ہاتھی میں سننے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے، یعنی ہاتھی بہت دور سے بھی سن لیتا ہے۔ یہ 1 کلومیٹر دور تک بھی آواز آسانی سے سن سکتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے کان ان کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اپنی سونڈ سے سانس لینے، چیزوں کو پکڑنے اور اٹھانے کا کام بھی لیتے ہیں۔ سونڈ سے یعنی سونڈ کو وہ ہاتھ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ہاتھی کے منہ میں 26 دانت ہوتے ہیں۔ کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 26۔ 2 بڑے باہر اور 24 منہ کے اندر۔ ظاہر ہے جو باہر والے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور تو ہاتھی کے جو باہر دانت ہوتے ہیں نا وہ بس جسٹ ایسے ہی شوشائی ہوتی ہے، لیکن جو اندر دانت ہوتے ہیں اسی سے کھاتا ہے۔ تو 24 اس کے منہ کے اندر اور 26 ٹوٹل ہوتے ہیں، 2 بڑے باہر ہوتے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 70 سال ہوتی ہے۔ شکاری ان کے لمبے لمبے دانتوں کی وجہ سے ان کا شکار کر ڈالتے ہیں۔ یہ جو دانت ہوتے ہیں نا، یہ لمبے جو باہر ہوتے ہیں، اس سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ دنیا میں ہاتھیوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے، اسی لیے اب ان کے شکار پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہاتھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک بہت اہم اور حیرت انگیز مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ جی، تو اب اس سے متعلق سوالات جو ہیں وہ یہ والے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچے پرانے زمانے میں ہاتھیوں سے کون کون سے کام لیے جاتے تھے؟ ہاتھی اپنے ساتھیوں سے کیسے بات کرتے تھے؟ ہاتھی اپنی سونڈ سے کیا کام لیتے تھے؟ ہاتھیوں کی تعداد کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ تو ان سوالات کے جوابات آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ عبارت میں سے ہی ہیں، آپ نے صفحہ نمبر 41، 42 اور 43 کو لازمی پڑھنا ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ یہ سوال نمبر 5، ہم نے 4 سوال کیے تھے نا، اب سوال نمبر 5 ہم نے کرنا ہے۔ پرانے زمانے میں ہاتھیوں سے کون سے کام لیے جاتے تھے؟ جیسا کہ آپ نے عبارت میں بھی پڑھا، پرانے زمانے میں لوگ ان کو بھاری سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ سوال نمبر 5 آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور اس کا جواب اسی طرح نیچے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 6، ہاتھی اپنے ساتھیوں سے کیسے بات کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے وہ ایک خاص انداز سے ایک دوسرے کو اپنی سونڈ سے چھوتے ہیں۔ سونڈ سے چھوتے ہیں نا، تو سونڈ کو ہی انہوں نے اپنا ہاتھ بنایا ہوا ہے، یا پھر وہ مخصوص آواز نکالتے تھے، لیکن ہم اس کا جواب اتنا ہی لکھیں گے، وہ خاص انداز سے ایک دوسرے کو اپنی سونڈ سے چھوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا اگلا سوال، سوال نمبر 7، ہاتھی اپنی سونڈ سے کیا کام لیتے ہیں؟ وہ اپنی سونڈ سے سانس لینے، چیزوں کو پکڑنے
اور اٹھانے کا کام لیتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو بلاتے بھی ہیں سونٹ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جواب آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ آگے سوال نمبر 8 ہے ہمارا، ہاتھیوں کی تعداد کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے شکاری ان کے لمبے دانتوں کی وجہ سے ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ ان کے دانت اکثر دوائیوں بنانے میں کام آتے ہیں، کوئی چیزیں بنانے میں، گلدان بنانے میں، ڈیکوریشن پیس بنانے میں کام آتے ہیں نا، اور بہت مہنگے بکتے ہیں ان کے دانت، تو اس لیے شکاری ان کے دانتوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ اور دانتوں کا شکار کرنے کے لیے اکیلے دانت تو نہیں نا، پھر وہ ہاتھی کو ہی ماریں گے، تو اس لیے وہ ہاتھیوں کو مارتے ہیں، ان کا شکار کرتے ہیں، اسی لیے ہاتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے 8 سوال پورے ہو گئے۔ یہ عبارت تھی بچوں، آپ نے اپنی بک پہ دیکھنا ہے اچھی طرح سے، اس کو ریڈ کرنا ہے، یعنی پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے سوالات کے جوابات اپنی کاپی پہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔